کوشش کریں گے کہ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے رکھیں، اور آپ سب بھائیوں نے کوشش کرنی ہے کہ سورت کا ترجمہ یاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ سورت تو سب کو آتی ہے نا، کوئی ایسا تو نہیں جس کو سورۃ الفاتحہ بھی نہ آتی ہو، سب کو آتی ہے نا۔ سب سے چھوٹا بچہ یہ ہے، آپ کو آتی ہے ماشاءاللہ، سب کو یہ سورت یاد ہے، تو ہم سب نے اس سورت کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سورت کا نام سورۃ الفاتحہ اس لیے ہے کہ اس سے سورت کی ابتدا ہوتی ہے، اور ایک فتح یفتح کا معنی کھولنا بھی ہوتا ہے، تو اسی سورت سے قرآن کھلتا ہے۔ اور اس سورت کے کئی نام ہیں، 1 درجن سے زائد، تقریباً 20 کے قریب اس سورت کے نام ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الدعاء بھی ہے، اس سورت کا نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے، اور اس کی فضیلت پر کئی احادیث ہیں، اس کی فضیلت پر کئی احادیث ہیں کہ اس سورت کو پڑھنے سے انسان کو روحانی شفا بھی ملتی ہے، جسمانی شفا بھی ملتی ہے۔ اور اس سورت میں جو اصل اس سورت کا عنوان ہے وہ دعا ہے، اور دعا مانگنے کا طریقہ ہے، اسی لیے سورت کا نام سورۃ الدعاء بھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے کہ دعا کیسے مانگنی ہے، اور دعا کیا مانگنی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بتلایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ تو آتا ہے نا، اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الحمد، یہاں پر جو الف لام ہے نا، اصل لفظ حمد ہے، تعریف، اور یہاں پہ ہے الحمد، الف لام یہاں پہ استغراق کا ہے، عموم کا ہے، یعنی ہر طرح کی تعریف، ہر قسم کی تعریف اور ہر وقت کی تعریف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ الف لام کا مطلب یہ الحمد، یعنی جو بندہ بھی تعریف کر رہا ہے، جو بھی تعریف کر رہا ہے، جیسی بھی کر رہا ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ایک بندہ کسی دوسرے بندے کی تعریف کر رہا ہے، دراصل کس کی کر رہا ہے؟ میں کسی کی تعریف کروں کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، تو تعریف کس کی ہے؟ چلو آپ کا کہہ دوں، آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ سارے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں، تو کس کی تعریف ہے یہ؟ اللہ۔ بنانے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ ہم کہیں کہ یہ پنکھا بڑا خوبصورت ہے، یہ کمرہ جو ہے بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے، کس نے بنایا؟ انسان نے بنایا۔ انسان کو بنانے والا کون ہے؟ ٹیکنالوجی بڑی اچھی ہے، اس سائنسدان نے بڑی ترقی کی، جدید چیزیں بنا لیں، تو اس کو عقل دینے والا، فہم دینے والا، اس کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو کسی کی بھی ہم تعریف کرتے ہیں نا، تو دراصل کس کی تعریف ہے وہ؟ اللہ کی، چاہے ہم شعور سے اللہ کی تعریف کریں یا نہ کریں، اصل تعریف تو ہے اللہ کی، اللہ کی ہی ہو رہی ہے نا۔ تو اسی لیے ہمیں شعور سے یہ کہنا چاہیے الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم سے جب کوئی حال پوچھے تو ہم آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ تیرا ہی خیال ہے، یہ بھی کہتے ہیں، کئی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، پوچھیں کیا حال ہے؟ تیرا ہی خیال ہے، یہ نہ کہا کریں۔ یا کچھ لوگ ہم جیسے جو ہوتے ہیں نوجوان، وہ کہتے ہیں تیرا ہی خیال ہے، وہ کسی کے خیالوں میں جی رہے ہوتے ہیں نا۔ تھوڑا بڑی عمر والے سے جا کے پوچھ لیں، کسی گھر چلانے والے سے، کسی کاروباری سے، کسی کسان سے جا کے پوچھ لیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ کوئی حال نہیں۔ اس سے پوچھیں کیا حال ہے تو کہتے ہیں کوئی حال نہیں، مہنگائی نے بیڑا غرق کر دیا، حکمران کھا گئے، فلاں لوٹ گئے۔ جو اللہ نے تعریفیں کی ہیں، جو اللہ نے ہمیں احسانات ہمارے اوپر کیے ہیں، جو انعامات اور نعمتیں دی ہیں، وہ تو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ تو جب کوئی حال پوچھے تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ یہ ایسا جملہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے نا، تو ترازو جس میں نیکیاں تلنی ہے قیامت کے دن، الحمدللہ کہنے سے وہ ترازو بھر جاتا ہے، صرف ایک جملہ کہنے سے۔ الحمدللہ جب بندہ کہتا ہے تو ترازو بھر جاتا ہے،
वल्हम्दुलिल्लाह तमलाउल मीज़ान, अल्हम्दुलिल्लाह कहने से वो मीज़ान तराजू भर जाए। तो कितना बड़ा है, जिसमें नेकियां और गुनाह क़यामत के दिन तुलेंगे। वो तराजू का एक पलड़ा, वो पलड़े वाला तराजू देखा है आपने? तस्वीरों में तो देखा होगा ना, जमात इस्लामी का इंतखाबी निशान है तराजू। तो वो जो तराजू होता है उसके दो पलड़े होते हैं। क़यामत के दिन उसमें एक में नेकियां रखी जाएंगी, एक में बुराइयां, वो तोली जाएंगी। तो वो इतना बड़ा है तराजू का पलड़ा कि एक पलड़े में 7 आसमान और 7 ज़मीनें अगर रखी जाएं तो वो भी समा जाएंगी, इतना बड़ा है वो। और भरता कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाह का सवाब, अजर इतना ज़्यादा है कि अल्हम्दुलिल्लाह का जुमला कहने से वो तराजू भर जाता है। एक और हदीस में आता है कि एक बंदा ना, अल्लाह ताला उसको एक पसंदीदा चीज़ देते हैं, उसको पसंदीदा चीज़, उसकी जान से भी ज़्यादा उसको पसंद होती है वो चीज़, और फिर वो चीज़ उसकी खो जाती है, उसकी वो चीज़ चली जाती है। और इससे मुराद इंसान का बेटा है कि अल्लाह ताला किसी इंसान को बेटा अता करें और उसका बेटा अल्लाह ताला फिर फोत कर दें, और फिर वो इस मुसीबत पर सब्र करे, बावेला ना करे, रोए नहीं, चीखे नहीं, बल्कि क्या कहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहे, और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े कि मेरे रब ने मुझे दिया था, मेरे रब ने वापस ले लिया है। जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो हदीस में आता है अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं, मेरे इस बंदे को देखो, मैंने इससे इसकी जान से भी ज़्यादा कीमती चीज़, इसके दिल का टुकड़ा मैंने छीन लिया, और इसने उस पर सब्र किया है और अल्हम्दुलिल्लाह कहा है। तो इसके लिए क्या करो, जन्नत में एक घर बनाओ, जन्नत में एक महल बनाओ, बहुत बड़ा आलीशान महल बना के उसके ऊपर लिख दो बैतुल हम्द, ये अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाले का घर है। तो जो बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है किसी मुश्किल पर, मुसीबत पर सब्र करके, कहता है अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का इनाम और एहसान है, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहने के और भी बेशुमार फ़ायदे हैं। इसी पर भी एक लेक्चर दें तो एक लेक्चर इसी पर भी हो सकता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कहने के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो हमेशा हर हाल में हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। नमाज के बाद, हर नमाज के बाद कितनी बार कहना है? 33 मरतबा। 33 मरतबा हर नमाज के बाद सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर, ये 99 हो जाते हैं। और फिर 100 की गिनती पूरी करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये जुमला भी कहना है। तो सारी तारीफ़ें एक अल्लाह के लिए, लिल्लाह, इसमें खुसूसियत है। अल्हम्दुलिल्लाह में उमूम है कि हर किस्म की तारीफ़, लिल्लाह में ख़ास है कि ख़ास अल्लाह के लिए, रब्बिल आलमीन। क्यों? उसकी दलील भी है कि हर तारीफ़ अल्लाह के लिए क्यों है, क्योंकि वो रब है, पूरी कायनात को बनाने वाला वही है। कायनात में जितनी खूबसूरती है, जितनी सलाहियतें हैं, जितना हुनर है, जितने इंसान हैं, हैवान हैं, वो सारे के सारे किसके हैं? अल्लाह के हैं। बनाने वाला वो है। और रब का माना बनाने वाला भी, रब का माना पालने वाला भी, रब का माना बड़ा करने वाला भी है, एक हालत से दूसरी हालत में ले जाने वाला भी वो। और अल्लाह ने बनाया ऐसे है, कायनात का कोई कारीगर ऐसा नहीं होगा कि एक चीज़ को बनाकर फिर उसे हालतों में आगे बढ़ाता जाए। ये मेज़ बनी है तो इतनी ही बनी है, ये नहीं कि पहले छोटी सी थी फिर बढ़ते 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 इतनी हो, ऐसे तो नहीं हुआ ना। हमें कैसे बनाया है? अल्लाह ने हमें कैसे बनाया है? छोटे से थे, पानी के एक हकीर से, कतरे से बनाकर आहिस्ता आहिस्ता उसको शक्ल दी, उसकी शेप बनाई, शक्ल व सूरत दी। फिर छोटा सा बच्चा माँ के पेट से निकलता है, उसको बड़ा करते करते कहाँ तक ले गए। ये रब का काम है कि एक हालत से दूसरी हालत में ले जाना। और फिर जब हालत बदलती है तो ज़रूरतें भी बदलती हैं, है ना। ऐसे माँ के पेट में थे, ज़रूरतें और थीं, पैदा हुए बच्चे थे, ज़रूरतें और थीं, थोड़े बड़े हुए, ज़रूरतें और बन गईं, जवान हुए तो ज़रूरतें और हैं, औलाद होगी तो ज़रूरतें और होंगी, बूढ़े होंगे तो ज़रूरतें और होंगी, और मरने के बाद की भी कुछ ज़रूरतें हैं, मरेंगे तो फिर ज़रूरतें और होंगी। तो उस आखिर मरने के बाद की जो ज़रूरतें हैं ना, वो अल्लाह ने अपने ज़िम्मे नहीं लगाई, वो हमारे ज़िम्मे है कि मरने के बाद जो तुम्हारी ज़रूरतें हैं वहाँ ईमान की ज़रूरत होगी, कब्र में कुरान की रोशनी होगी, उस ज़रूरत को हमने पूरा करना है। बाकी सारी ज़रूरतें दुनिया वाली अल्लाह ने हमारी पूरी करनी है, वो रब का ज़िम्मा है, क्योंकि वो रब है। उसने जब तक ज़िंदा रखना है उसने रिज़्क़
دینا ہے۔ رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، ہمارا بھی وہ رب ہے۔ جب اللہ اکبر کہہ کے نا ہم نماز میں کھڑے ہوں تو پورے دل میں ہمارے شعور ہو کہ اس رب کے سامنے کھڑے ہیں جس نے جتنا سال بھی عمر ہو گئی ہے، 15 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال دہرائیں، کبھی رب نے بھوکا سلایا ہے؟ یاد کریں، دیکھیں، جس رب نے آج تک مجھے بھوکا نہیں رکھا وہ آگے بھوکا رکھے گا۔ جس رب نے آج تک میری ضرورتیں پوری کی ہیں، ماں کے پیٹ میں بھی کی ہیں، اب تک کی ہیں، وہ رب آگے بھی میری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ میں نے اس کی فرما برداری کرنی ہے۔ پورے شعور کے ساتھ اس سورت کو پڑھیں، اور اسی لیے یہ سورت پڑھنا انسان پر ہر روز فرض ہے۔ کتنی بار فرض ہے؟ ایک دن میں اس سورت کو 5 بار پڑھنا تو نماز فرض ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں یہ سورت پڑھنا فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا نا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو ہر رکعت میں اس کو پڑھنا ہے۔ وہ تقریباً 17 رکعتیں بنتی ہیں فرض، جو صرف فرض ہیں وہ کتنے ہیں؟ 17 بار تو اس سورت کو ایک دن میں پڑھنا فرض ہے۔ اور اس کے علاوہ سنتیں کتنی ہیں، نوافل کتنے ہیں؟ جو سنت مؤکدہ ہیں نا، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا، وہ کتنی ہیں؟ 12 رکھتے ہیں۔ 12 اور 17 کتنے ہوتے ہیں؟ اتنی زیادہ کمزور ہے میتھ آپ کی۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 12 اور 17 29 29 ہوتے ہیں۔ اتنی دیر لگا دی آپ نے۔ 29 24 گھنٹے میں 24 گھنٹے سے زیادہ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے۔ ہم تو سنتے چھوڑ دیتے ہیں نا، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی۔ سنت مؤکدہ وہ ہیں کہ جن سنتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ سنت مؤکدہ وہی ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 17 مرتبہ فرض نمازوں میں اس کو پڑھ رہے ہیں، 12 مرتبہ سنتوں میں اس کو پڑھ رہے ہیں، کہ 24 گھنٹے میں 29 بار۔ غیر مؤکدہ سنتیں اس کے علاوہ ہیں، نوافل اس کے علاوہ ہیں، تہجد کی نماز اس کے علاوہ ہے، تقریباً 40-50 بار۔ 11 رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی پڑھا کرتے تھے، 11 مرتبہ وہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ عصر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، 30-40 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں سورت کو پڑھا کرتے تھے۔ اور ہم پر ایک دن میں 17 بار پڑھنا تو فرض ہے۔ وہ کیوں فرض رکھا ہے؟ جو بھی چیز شریعت نے فرض کی ہے نا، اس میں کئی حکمتیں ہیں، کیونکہ اس صورت میں ہماری تمام قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے غموں کا علاج ہے اس میں، ہماری پریشانیوں کا علاج ہے، جسمانی بیماریوں کا علاج ہے۔ اب دیکھیں نا، 2 حدیثیں ملتی ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سفر میں تھے، راستے میں نا ایک جگہ پڑاؤ کیا، اور وہاں سے جو ہے نا لوگوں جو قریب بستی تھی اس سے انہوں نے کھانا مانگا کہ ہم مسافر ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، کھانا دے دو۔ انہوں نے کھانا نہیں دیا۔ پھر اس بستی کے سردار کو، جو کافر تھے سارے، اس بستی کے سردار کو سانپ نے یا بچھو نے ڈس لیا، وہ تقریباً مرنے ہی والا تھا۔ وہ ان کی ایک عورت آئی ان کے پاس، کہنے لگی ہمارے سردار کو نا سانپ نے ڈس لیا ہے، آپ میں کوئی بندہ علاج کرنے والا ہو تو۔ علاج کرنے کے لیے آئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گئے، انہوں نے جا کر یہ سورت پڑھی۔ کون سی سورت؟ سورت الفاتحہ پڑھ کے اس پر دم کیا کہ وہ کافر انسان جس کے جسم میں زہر تھا، جب یہ سورت پڑھی بالکل وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس سورت کا دم کیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب انہوں نے ان سے کہا کہ تم نے ہمیں کھانا نہیں دیا تھا نا، اب 10 بکریاں لیں گے تب اس کا علاج کریں گے۔ انہوں نے علاج بھی کیا، ان سے کھانا بھی لیا، اور یہ سورت پڑھ کے دم کیا۔ تو آپ ذرا اس واقعے پہ توجہ کریں کہ وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کا علاج کر رہے ہیں؟ کافر کا۔ کافر ہے نا، کافر کا جسم اللہ کو پیارا تو نہیں ہے۔ کافر کا جسم وہ تو گندا ہے، وہ غلیظ ہے، ویسے بھی وہ خبیث جسم ہے اس کا، کافر ہے۔ لیکن پڑھنے والا کون ہے؟ صحابی رسول، وہ مسلمان ہے۔ مسلمان نے کافر پر پڑھا ہے، پھر بھی اس صورت کا اثر ہوا ہے۔ اور ہم اگر مسلمان کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے جسم پر پڑھیں گے تو اثر نہیں ہوگا؟ ضرور اثر ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اس صورت میں جسمانی بیماری کا بھی علاج ہے۔
وہ جسمانی بیماری تھی، زہر پھیلا ہوا تھا۔ اسی طرح ایک اور بیماری ہے ہمارے ہاں کہ جنات شیاطین چڑھ جاتے ہیں نا، دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ جن ہو گئے ہیں، اس پر جادو ہو گیا ہے، اس کو مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے۔ اسی طرح کا ایک مسحور تھا جس پر جادو ہوا تھا، جس کا دماغ بالکل خراب تھا، اتنا زیادہ وہ پریشان کر رہا تھا کہ اس کے رشتہ داروں نے اس انسان کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اتنا زیادہ وہ بندہ پریشان کر رہا تھا، لوہے کی زنجیروں میں اس کو جکڑا ہوا ہے، اتنا اس پر جنات اور شیاطین نے اثر کیا ہوا ہے۔ صحابی گئے اس پر سورت کو پڑھ کر دم کیا، انہوں نے سورت کو پڑھتے گئے، دم کیا انہوں نے، بالکل ایسے ہوگا جیسے اسے کچھ تھا ہی نہیں، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو اس میں جسمانی بیماری کا بھی علاج ہے، جناتی اور شیطانی بیماریوں کا بھی اس میں علاج ہے، اور دل کی بیماریوں کا بھی اس میں علاج ہے۔ دل بھی درست ہوگا نا، دل جو ہے نا وہ خراب کیسے ہوتا ہے؟ دل خراب ہوتا ہے کسی کی طرف مائل ہو کر، کسی کی محبت میں آ کر دل خراب ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا ایسے۔ دل کے پھسلنے کے یا بگڑنے کے تین وجہ ہوتی ہیں، تین۔ ایک کسی کی محبت میں آ کر دل پھسل جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ دوسرا کسی لالچ میں آ کر دل حقیقت سے پھر جاتا ہے، حقیقت کی طرف نہیں رہتا، اور لالچ میں آ کر دل مائل ہو گیا، لالچ دے کر اس کو اپنا بنا، کہتے ہیں نا لالچ دے کر اس کو اپنا بنا لیا انہوں نے۔ اور تیسرا ہوتا ہے ڈر، محبت میں یا پھر لالچ میں یا پھر ڈر میں۔ یہاں پر تینوں چیزیں اللہ نے سکھائی ہیں کہ تمہارے دل میں محبت ہو سب سے زیادہ تو اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کی محبت سے اوپر کسی اور کی محبت نہیں ہونی چاہیے، اور تمہارے دل میں اگر لالچ ہو، طمع ہو، تو وہ بھی سب سے زیادہ کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کا، اور سب سے زیادہ ڈر ہو تو وہ بھی کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رب العالمین رب کہا ہے۔ محبت کس سے کرتے ہیں؟ جو ہمارے لیے کوئی قربانی دے، اسی سے محبت ہو جاتی ہے نا، جو ہمارے لیے قربانی دے رہا ہو۔ اب دیکھیں نا، ماں سے کیوں محبت ہے انسان کو؟ کیونکہ ماں انسان کے لیے قربانیاں دیتی ہے۔ ماں اپنے بیٹے سے بھی محبت کرتی ہے، اللہ نے اس کے دل میں محبت ڈال دی ہے، اور اولاد اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح حتیٰ کہ جانور، آپ 4-5 دن کسی جانور کو چارہ ڈالیں اور پھر ایک دن آپ چھوڑ دیں اس کو، اگلے دن جب آئیں گے وہ فوراً بھاگ کے آپ کے پاس آئے گا اور اپنی ہی زبان میں وہ باتیں کر رہا ہوگا، یا اس کو بلائیں تو فوراً آ کر آپ کے قدموں میں 4-5 دن حقیر سے حقیر جانور کتا، اس کو آپ روٹی ڈالیں 5-7 دن، اس کے بعد اس کو تھوڑا سا آواز دیں، یا جہاں بھی آپ کو دیکھے گا فوراً آ جائے گا، کیونکہ آپ نے اس کو کچھ دیا ہے۔ جو سب سے زیادہ دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ تو اس لیے محبت اس سے کرنی چاہیے۔ محبت کا دوسرا ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ جس سے محبت کی جا رہی ہے نا، وہ مہربان بڑا ہے آپ پر، آپ کے لیے اس نے قربانیاں بڑی دی ہیں، آپ کے ساتھ اس نے شفقت اور محبت والا رویہ رکھا ہے، تو اس لیے اللہ نے آگے کیا؟ الرحمن، سب سے بڑھ کر مہربانی کرنے والا وہ ہے۔ تو محبت سب سے زیادہ کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ سب چھوڑ جائیں گے ہمیں، سب چھوڑ جاتے ہیں نا جب، اللہ تعالیٰ وہاں راستے بناتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ سارے رشتہ دار چھوڑ گئے، دوست بھی چھوڑ گئے ہیں، وہ دوست ہی کیا جو وقت پہ کام آئے ہیں، دوست تو چھوڑ جاتے ہیں نا مشکل وقت میں، حتیٰ کہ والدین، بیوی، بچے، سب انسان کو چھوڑ جاتے ہیں، تب اللہ رب العالمین کی رحمت آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ رب العالمین سب سے زیادہ انسان سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں، تو اللہ سے محبت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ الرحمن، یہ جو لفظ ہے نا رحمان، عربی کا لفظ فعلان کے وزن پر ہے۔ فعلان ایک وزن ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ سارے صیغے آتے ہیں، تو فعلان کا جو وزن ہے نا، اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔ اس وزن پر جو بھی آتے ہیں نا، جو بھی نام آتے ہیں، اس میں زبردست قسم کا غلبہ ہوتا ہے۔ اسی وزن پر ایک آتا ہے فعلان، سکران۔ سکران کا معنی ہوتا ہے بہت ہی زیادہ نشہ کرنے والا، عطشان، بہت ہی زیادہ پیاسا۔ تو یہ جو صفتیں ہیں نا، اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے کہ بہت ہی بڑھ کر
سکران جو نشہ کرنے والا ہے اتنا نشہ کرتا ہے کہ اس کو کوئی اور فکر نہیں ہے، اتنا زیادہ پیاسا ہے کہ اس کو صرف اب پیاس کی ہی فکر ہے. اور یہ جو صفتیں ہیں یہ ہمیشہ نہیں رہتی. پیاس کی صفت ہمیشہ نہیں رہتی، ایک دن پانی جب پئیں گے تو ختم ہو جائے گی. نشہ بھی ہمیشہ نہیں رہتا، کبھی نشہ اتر جاتا ہے. تو فعلان کے وزن پر ایک تو ہوتا ہے مبالغہ، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ صفت ہمیشہ نہیں رہتی، کبھی نہ کبھی ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے الرحمن کہہ کر فوراً الرحیم کہا ہے کہ رحمان سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اور کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ تو فعلان کا وزن ہے اور اس پر جو صفت ہوتی ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتی، اس میں دوام نہیں ہوتا، وہ تو کبھی ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے الرحیم کہا ہے کہ وہ رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا. الرحیم میں جو رحمت ہے نا، یہ لفظ فعیل کے وزن پر ہے. فعیل کے وزن پر یہ وزن ہوتا ہے کہ جس میں دوام ہوتا ہے. اس میں اس وزن پر جو بھی لفظ آتے ہیں نا عربی کے، اس میں دوام ہے. رحیم فعیل، فعیل کے وزن پر ایک آتا ہے شریف. شریف شریف اسے کہیں گے جو ہمیشہ شریف ہو، اسے کہیں گے نا. اس کو تو شریف آپ نہیں کہیں گے نا جو چند لمحوں کے لیے شریف ہو. تو اسی لیے فعیل کا جو وزن ہے اس میں ہمیشگی دوام کا معنی ہے. حسین، حسینی اسے کہیں گے نا، اسی وزن پر ہے نا، فعیل کے وزن پر. شریف بھی اور حسین بھی. حسین اسے کہیں گے جو ہمیشہ حسین ہے. جو بیوٹی پارلر سے بن کے حسین آیا ہوا ہے وہ حسین نہیں ہے، وہ تو آرٹیفیشل ہے نا، چند لمحوں کے لیے ہے، وہ ختم ہو جائے گا. تو اسی طرح خلیق، اچھے اخلاق والا، اسے کہیں گے جس کا ہمیشہ اچھا اخلاق ہے. تو اسی لیے دونوں صفتیں اللہ نے ساتھ ساتھ اس لیے رکھی کہ الرحمن میں مبالغہ ہے کہ سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے، اور اس کا رحم ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ. رحمان کا جو مبالغہ ہے نا، سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا، یہ صفت اللہ کی دنیا میں ہے. اور الرحیم جو ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، یہ صفت آخرت کے لیے، صرف یہ صفت آخرت کے لیے. اور آخرت کے لیے الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ. رحیم کی صفت صرف مومنوں کے لیے ہے اور رحمان کی صفت سارے انسانوں کے لیے ہے. توجہ میری طرف کریں تو بات سمجھ آئے گی کہ رحمان کی صفت سارے انسانوں کے لیے، رحیم کی صفت صرف مومنوں کے لیے. مومنوں کے لیے اللہ کی جو رحمت ہے نا وہ ہمیشہ ہے. سارے انسانوں کے لیے جو اللہ کی رحمت ہے وہ ہمیشہ نہیں ہے، وہ صرف دنیا میں ہے. دنیا میں اللہ کی رحمت کافر پر بھی ہے، مشرک پر بھی ہے، بے دین پر بھی ہے، اللہ کے باغی اور نافرمان پر بھی ہے. چور پر بھی اللہ کی رحمت ہے نا. کئی چور بھی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ چوری کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کا آسرا. وہ چوری کرتے ہوئے بھی کہہ رہے ہیں اللہ کا آسرا، اللہ کی رحمت. کئی انسان ایسے ہیں کہ نہیں، چوری کا مال لے کر، رشوت لے کر، سود لے کر، بنگلہ اور کوٹھیاں بنا کر اوپر لکھے ہوئے ہوتے ہیں کیا؟ ھذا من فضل ربی. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کی پکڑ نہیں آتی ان کے اوپر. قرآن کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں. یہ فضل ربی تھوڑی ہے. یہ تو چوریاں کی ہیں تم نے، ڈاکے ڈالے ہیں، لوٹ مار کی ہے، رشوتیں لی ہیں، اور مکان اور کوٹھی اور بنگلہ بنا کر اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی. تو اللہ کی رحمت، رحمان، کیونکہ رحمان کا معنی مبالغے کا صیغہ ہے، سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا. ایسی رحمت تو کوئی نہیں کرتا نا. دنیا میں ہے کوئی ایسا رحیم جو اپنے باغی پر بھی رحم کرے، خود کو گالیاں دینے والے پر بھی رحم کرے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ایسی رحمان ہے کہ جو اللہ کو گالیاں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی رزق دیتے ہیں. گالیاں دیتے نہیں انسان اللہ کو. جو انسان یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے معاذ اللہ، وہ اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے اور اس کو یہ لائق نہیں ہو مجھے گالی دے. اور گالی دینا کیا ہے؟ یہ کہتا ہے میں نے اولاد بنائی ہے. عیسائی کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور کئی ہمارے مسلمان بھائی ان کو جو ہے وہ کرسمس کے موقع پر مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں. یہ بھی تو گالی ہے نا. وہ کہے اللہ کا بیٹا ہوا ہے، ہم کہیں تمہیں مبارک ہے. اس کا مطلب تو کیا ہوا کہ ہم نے اس بیٹے کو قبول کر لیا ہے. اور انہی دنوں ہم چھٹیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، کئی مسلمان ان کی تقریبات میں بھی جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کو گالی دینا ہے. اور گالیاں دینے والے پر بھی اللہ کی رحمت کتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں رزق بھی دے رہے ہیں، صحت بھی دی ہے، عافیت بھی دی ہے، دنیا کی ساری لذتیں اور رونقیں بھی دی ہوئی ہیں.
اور یہ رحمان کی رحمت ہے، ایسی رحمت کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اور الرحیم جس میں دوام ہے، ہمیشہ کی رحمت ہے، وہ ہمیشہ کی رحمت کافروں کے لیے نہیں ہے، وہ صرف کن کے لیے ہے؟ جو اس رحمت کے حقدار ہوں گے، مومن جو اللہ پر ایمان لائیں گے اور اللہ کی فرما برداری کریں گے۔ آگے کیا کہا؟ مالک یوم الدین، اس قدر زبردست مہربان ہے تو وہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، روز جزا کا مالک بھی ہے، جس نے اٹھانا ہے تمہیں اور پوری زندگی کا حساب لینا ہے۔ یہ ہے ڈر کہ انسان ڈراوے سے دل مائل ہوتا ہے نا، خوف سے، یہ خوف دلایا اللہ نے کہ یاد رکھو صرف رحمت کی طرف ہی مائل ہو کر اس کا باغی اور نافرمان نہیں بن جانا۔ یہ نہیں سمجھنا جو اتنا بڑا مہربان ہے کہ جو ابو جہل کا رزق بھی بند نہیں کرتا، خود کو گالیاں دینے والے کو بھی وہ رزق دیتا ہے، فرعون کو بھی اسی نے رزق دیا نا، اسی نے بادشاہت دی، کہ جو اس قدر مہربان ہے تو پھر جو مرضی کرتے رہو؟ نہیں، اتنا بڑا مہربان ہونے کے باوجود اس نے ایک دن رکھا ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ دین، جو بدلے کا دن ہے۔ کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، وہ بدلے کا دن ہے۔ اس دن تمہاری پوری زندگی کا تمہیں بدلہ ملے گا۔ اس زندگی میں اچھائیاں کی ہوں گی تو اچھا بدلہ ملے گا، برائیاں کی ہوں گی تو اس کی سزا ملے گی، برائی کا بدلہ ملے گا۔ تو مالک یوم الدین کہہ کر کیا کہا؟ اس دن کا مالک وہ اکیلا ہے، کوئی اور اس دن کا مالک نہیں ہوگا، نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی بڑا، نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی امام، نہ کوئی مجتہد، نہ کوئی دنیا کا بادشاہ، کوئی اس دن کا مالک نہیں ہوگا۔ اس دن کا مالک کون ہے؟ وہ اکیلا اللہ ہے۔ ہم روز کہتے ہیں، روز اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ اس دن کا مالک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس دن کا مالک ہے نا، تو ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ وایاک نستعین، اور مدد بھی مانگتے ہیں تو کس سے؟ تجھ سے اللہ ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ دعا ہے اصل، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ بلکہ اگلی آیت میں دعا اہدنا الصراط المستقیم، یہاں تک 4 آیتوں تک دعا مانگنے کے آداب ہیں۔ دعا اللہ سے کیسے مانگنی ہے، اس کا ادب ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے جو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ جب اللہ سے مانگنا ہو تو ڈائریکٹ مانگنا نہیں ہے، بلکہ پہلے اللہ کی حمد کرنی ہے، اللہ کی حمد کرنی ہے، اللہ کی ثنا بیان کرنی ہے، اللہ کی بزرگی، کبریائی اور اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اور پھر واسطہ بھی دینا ہے اللہ کو، اپنے نیک اعمال کا واسطہ، جو جائز وسیلہ ہے، جائز وسیلہ وہ بھی دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگوں نے تو یہ بنا لیا نا بغیر وسیلے کے اللہ تعالیٰ سنتے نہیں دعا، وہ وسیلہ سمجھتے ہیں کہ کسی پیر کا وسیلہ بنانا ہے، کسی نبی کا وسیلہ دینا ہے، یہ وسیلہ جائز نہیں ہے۔ جائز وسیلے کی جو صورتیں وہ اللہ نے یہاں بھی بیان کی ہیں، حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو اللہ کے نیک ناموں کا وسیلہ دینا ہے، اللہ تعالیٰ کو اللہ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ دینا ہے، اور اپنی نیک اعمال کا، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کو دے کر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کو اللہ کی اسماء و صفات کا واسطہ دیا گیا، اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، رحمان الرحیم کہا ہے نا۔ الحمدللہ، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ تو جب دعا مانگنی تو پہلے کیا کہنا ہے؟ اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، چاہے یہ دعا مانگیں یا کوئی اور دعا مانگیں۔ اب کچھ بھی مانگنا ہے اللہ سے تو پہلے کیا کہیں؟ اللہ ساری تعریفیں تیری ہیں، تو نے مجھے یہ بھی دیا ہے، تو نے مجھے یہ بھی دیا، تو نے مجھے یہ بھی دیا۔ گنے اپنی زندگی کے انعامات جو اللہ نے کیے ہیں آپ کے اوپر۔ اللہ تو نے مجھے آنکھیں دی ہیں، کچھ نظر نہیں آتا اپنے جسم کو دیکھیں، اللہ تو نے مجھے آنکھیں دی، زبان دی، تو نے مجھے نابینا نہیں بنایا، تو نے مجھے گنگا نہیں بنایا، تو نے مجھے لنگڑا نہیں بنایا، تو نے مجھے لولہا نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ بنا دیتے نابینا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ کچھ کر سکتے ہم؟ تو کہیں نا اللہ کے سامنے بیٹھ کر کبھی ہاتھ پھیلا کر ان نعمتوں کا اظہار کریں، پھر دیکھیں دل میں سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ ہمیں سکون اس لیے نہیں ملتا کہ جو نعمتیں ہیں ہمارے پاس وہ یاد ہی نہیں ہوتی ہمیں، دوسروں کی گاڑیاں نظر آتی ہیں ہمیں، دوسروں کے بنگلے، ان کی شادیاں، ان کی کوٹھیاں، وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں اپنی نعمتیں نظر ہی نہیں آتی۔ دوسروں کے آئی فون نظر آتے ہیں، ان کی پراڈو نظر آتی ہے۔ تیری آنکھیں، میری آنکھیں اس کی پراڈو سے لاکھ گنا زیادہ قیمتی ہیں۔ کوئی مجھے کہے کہ ہم تمہیں یہ بنگلہ دیتے ہیں، آپ اپنی آنکھیں نکال دو، دو گے آپ؟ کتنی قیمتی ہیں؟
उस बंगले का, उस कोठी का, उस गाड़ी का करना क्या है? जो जिसको आंखें देख ही ना सकें, क्या करेंगे उसका? करोड़ों अरबों से ज्यादा कीमती हैं हमारी आंखें। हाँ, किडनी बेच के आईफोन ले लो, ऐसे? जब जिंदगी नहीं रहेगी आईफोन का क्या करोगे? एक आंख से देख सकते हैं, एक आंख ज्यादा कीमती है, हैं? एक आंख से देख सकते हैं बंगले को, एक आंख देख के आधा बंगला लेंगे। देंगे आंख? दे देंगे, एक से तो देख सकते हैं। आप कह रहे हैं कि आंखें दे देंगे, बंगला भी देख सकेंगे। हाँ, एक आंख दोगे, एक आंख कितनी कीमती है? हैं? बगला बिले, ये वही दुनिया वाला लालच ही है ना। एक किडनी बेच के अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर लें, फिर पैसे कमा के दोबारा किडनी लगवा लें। हाँ, उस एक किडनी बेचने से आप जो है वो हो जाएं, डैमेज हो जाएं, एक किडनी आपकी काम ही ना करे, फिर इसी नसीब पे ही खुश हो जाओ। वही तो मैं कह रहा हूँ, बाद वाले नसीब से पहले वाले, जुआ खेलने से पहले वाले नसीब पे ही खुश हो जाओ। वो तो जुआ है ना, लग गया तो लॉटरी निकल आएगी। इसीलिए तो जुआ हराम किया अल्लाह ने, कि जो जुए से पहले वाला नसीब अल्लाह ने आपका बनाया उसी पे राजी हो जाओ। इस पे राजी क्यों नहीं होते? किडनी बेच के कोठी लेनी है, ना मिलेगी तो फिर जो हमारा नसीब, इसी नसीब पे राजी हो जाओ। नहीं, अल्लाह ने कोठी दी तो क्या हो गया? अल्लाह ने आंखें तो दी है ना, हैं? किडनी बेच दें, कोठी ले लें और हमें कहें कोई, वो देखा है वो काने की कोठी, वो जो एक आंख नहीं है ना, जिसकी काना ही कहते हैं ना उसको, लोग हमें ऐप वाला बुलाएं फिर, हैं? और जिसकी आंखें नहीं है ना, जाओ उससे पूछो, जिसकी आंखें नहीं है, एक आंख जिसकी नहीं है, काना है, लेकिन उसके पास अरबों मौजूद हैं। मुझे बात याद आई, बात करके बात ख़त्म करते हैं, हम आगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आप कह रहे हैं ना एक आंख बेच के, ये तो आप बचपन की बातें हैं ना, पचगाना बातें हैं, उनसे पूछें जिनकी आंखें नहीं हैं। एक शेख हैं, आपने शायद देखे हों, शेख अजीम अख्तर साहब, उनसे मैंने सुना है वो कह रहे हैं कि एक बंदा ना फैसलाबाद का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अरबों में उसका बिजनेस है, बहुत बड़ा ताजिर है और अरबों में तिजारत करता है। वो कहते हैं उसके पास मैं बैठा था, दुनिया की सारी सहूलतें उसके पास हैं, अरबों में जिसकी तिजारत है, कोठी बंगला, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मुल्कों के सफ़र, सब कुछ है। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है भी दीनदार, नेक आदमी है, उलमा की खिदमत करता है, वो आलिम है। वो कहते हैं शेख, मैं उसके पास बैठा था और पूछा उससे, कहा कि ज़िंदगी में कभी आपने कोई कमी देखी है? आप आंखों की बात कर रहे थे ना, तो मुझे बात याद आ गई। उससे पूछा जिसका अरबों में तिजारत है, जिसकी हर दुनिया की सहूलतें उसके पास मौजूद हैं, कहता है क्या आपने कोई ज़िंदगी में कमी देखी है? उसने कहा हाँ, एक कमी मेरे पास है, अगर कोई इंसान मेरी उस कमी को पूरा कर देना, मैं अपनी सारी दौलत, अपनी कोठियाँ, बंगले, अपने बिज़नेस और अपनी फैक्ट्रियाँ सब उस बंदे को दे दूँगा, मेरी उस कमी को पूरा कर दे। वो क्या कमी है? वो कहने लगा मेरी जो आंखें हैं ना, आंखों के ऊपर, आंखें नहीं, आप तो आंखों की बात कर रहे हैं ना, आंखें नहीं, आंखों के ऊपर ये जो पलकें हैं ना, ये पलकें, ये खुद ब खुद हरकत नहीं करती। ये पलकें हमारी तो हरकत कर रही है ना, अभी बैठे बैठे कितनी मरतबा हरकत कर ली हमने। इसकी कीमत का अंदाज़ा तो उससे पूछे ना जिसके पास ये हरकत नहीं है। हमारे पास तो है ना, हमें पता ही नहीं, इस नेमत का एहसास नहीं। नेमत जब छिन जाए तो एहसास तब होता है। वो कहता है मेरी ये पलकें हरकत नहीं करती। सुबह को मेरा जो है मुलाजिम आता है, मेरी पलकों को खोल कर इनको ऊपर जो है वो चिपका देता है। फिर जब रात होगी फिर इसको वो आएगा, वो टेप या जो भी चिपकने वाली चीज़ वो लगाए उसने वो उतारेगा, फिर ये मेरी आंखें बंद हो जाएंगी। ये खुद ब खुद हरकत नहीं कर सकती। अगर वो चिपकने वाली चीज़ हट जाए तो ये आंखें बंद हो जाती हैं। फिर खोलने के लिए मुझे उंगली रख के इनको ऊपर करके खोलना पड़ता है। वो रो पड़ा और उसने कहा अगर मेरी ये सलाहियत, ये जो वाइपर अल्लाह ने लगाए हैं, हमें तो कदर ही नहीं ना, अगर मेरी ये सलाहियत जो अल्लाह ने ख़त्म कर दी है मुझे कोई वापस कर दे, अपनी सारी फैक्ट्रियाँ, कोठियाँ और बंगले, सारी दौलत में उसको देने के लिए तैयार हूँ। काश कि ये हरकत एक मरतबा में फिर से दोबारा करके देखूँ, इसकी अहमियत कितनी है। हमें तो पता ही नहीं ना, हम तो आँखों की बात कर रहे हैं। ये तो आपने पचगाना बात कर दी ना, एक आँख दे देंगे, जब नहीं होगी तब कदर का पता चलेगा ना। जिसकी टांग नहीं है जाओ उससे पूछो कितनी ज़्यादा कीमती होती है। जिसकी आंखें नहीं है उससे पूछो दुनिया की सारी दौलतें देकर वो अपनी उस सलाहियत को वापस लेना चाहता है। और हम वही बच्चों वाली बात ना, हम सलाहियत देकर वो दुनिया लेना चाहते हैं। तो इनको कीमती समझें, बहुत ज़्यादा कीमती। इसी किस्मत पर ही राज़ी रहे ना।
الرحمن الرحیم کہیں کہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے ہمیں. اللہ تعالی ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قدر ہوگی تو پھر الحمدللہ کہیں گے. جس حال میں اللہ نے رکھا ہے الحمدللہ. انشاءاللہ آگے اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں.